السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المطہرین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعظمت رسولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی محمد مع الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، گزشتہ اتوار اسلامی احکامات میں میراث کے حوالے سے چند باتیں ہم نے سماعت کی تھی۔ اسلامی قانون میں ایک قانون میراث کا ہے، وراثت کا ہے۔ اپنے قریبی آدمی کی چھوڑی ہوئی جائیداد، مالیت اور اس کا ترکہ، اسلام نے اس کو بھی تقسیم کرنے کے طریقے اور قانون دیے۔ اس معاملے میں ہماری معلومات کی کمی، غفلت یا اس سے بے اعتنائی کی وبا اور اس کے نقصانات ہم اپنی معاشرت میں دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ اتوار اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ مال ترکہ کب بنتا ہے، کب تقسیم ہوتا ہے۔ جب کسی شخص کا انتقال ہو تو سب سے پہلے اس کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، یعنی کفن لیا جائے گا، پھر اس کو دفن کیا جائے گا اسی کے مال سے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی کا قرض ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے گا، چاہے وہ اللہ کا قرض ہو یا بندوں کا قرض ہو۔ بندوں کے قرض واضح طور پر معلوم ہوتے ہیں کہ کس کا دینا ہے۔ اللہ کے قرض میں سے یہ ہے کہ حج فرض ہوا تھا لیکن نہیں کیا بندے نے تو وہ قرض ہے، اور اگر اس کی وصیت کیا ہو کہ مجھ پر حج فرض ہوا تھا، میں نہیں کر سکا، میرے بدلے حج کیا جائے، تو یہ اللہ کا قرض مانا جائے۔ اگر بندہ وصیت نہیں کیا تھا تو پھر اسی مال سے بچوں کو ان کا حج بدل کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر کر لے تو اچھی بات ہے۔ وصیت کیا ہو تو کرنا ضروری، کیونکہ حق اللہ سے ہے۔ تیسرا یہ کہ اس نے اگر کوئی وصیت کی ہو تو وصیت کو جاری کیا جائے، اور وصیت کا یہ قانون ہے کہ کسی بھی مال کا ثلث اس سے زیادہ وصیت جاری نہیں کی جائے گی۔ اس کو یوں بیان کیا گیا کہ اگر ایک شخص نے اپنے انتقال کے بعد 100 روپے چھوڑے اور 100 روپے کی وصیت کر گیا کہ میرے انتقال کے بعد میری کل جائیداد میرے فلاں وارث کو دیا جائے یا غیر وارث کو دیا جائے، کسی مسجد کو، مدرسے کو یا بیت المال کو، ایسی وصیت کی، تو شریعت میں اس کے انتقال کے بعد اس پورے مال کو اس کی وصیت کے مطابق جاری نہیں کیا جائے گا، صرف 1/3 پر وصیت جاری ہوگی، یعنی 1 روپیہ میں 33 پیسے تک کی وصیت جاری ہوگی، ما بقیہ پیسے کو تقسیم کیا جائے گا۔ یعنی انسان کو اپنے ماں باپ پورے مال کو وصیت کرنے کو منع قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اپنے بعد اپنی اولاد کو جائیداد یا ترکہ یا وراثت سے محروم رکھو اور سارا کا سارا کسی پر خرچ کر دو، اور وہ اولاد کسی کے سامنے اپنے احتیاج، اپنی ضرورت اور محتاجی میں ہاتھ پھیلائے۔ یہ کسی کے لیے مناسب نہیں۔ حضور نے اپنی اولاد کو کسی کے سامنے نہ محتاج بنایا جائے، اس کی بھی ترغیب بیان فرمائی۔ اسی سے فقہاء نے ان باتوں کا بھی ذکر کیا کہ مال جمع کرنا ممنوع نہیں ہے اس وقت تک جب آدمی اپنی اولاد کے معاملے میں یہ خیال کرے کہ میرے بعد میری اولاد کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اتنا مال تو جمع کرنے کی اجازت اسلام دیتا ہے،
اس مسئلے کو لے کر کہ وصیت جاری ہو، پھر اس کے بعد اب جو بچتا ہے تو ان بچے ہوئے مال کی اب تقسیم ہوگی۔ اس تقسیم کا خلاصہ یہ ہے، اگر کسی بندے کا انتقال ہو جائے تو اس کے حصص کی تقسیم یہ ہے کہ اس کی بیوی کو ترکہ ملے گا اور اس کی اولاد اور بیٹا اور بیٹی کو ترکہ ملے گا۔ ہم نے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے معاشرت میں یہ عام طریقہ رائج ہو رہا ہے کہ کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اولاد ساری کی ساری جائیداد کو ماں کی طرف منتقل کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب والد کا انتقال ہو گیا تو ساری جائیداد اب ماں کی ہو گئی۔ ایسا شریعت کا نہیں ہے طریقہ، بلکہ یہ ہے کہ ماں کا 8واں حصہ نکلے گا اور ماں بقیہ 7 حصوں میں لڑکا اور لڑکی میں تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ ضروری ہے۔ ہم لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تقریر یا باتیں سماعت کرتے ہیں، ان حقوق العباد میں بھی یہ ہے کہ ماں کا 8واں حصہ ہوگا جو زوجہ کی شکل میں ہے، اور ماں بقیہ 7 حصے اولاد کے لیے ہوں گے۔ اور یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی، کسی بھی مورث یا وارث کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اپنا مال ورث لیتا نہیں، یہ کہنے کا حق بھی نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی جانب سے مقرر کردہ حصص ہیں۔ بندہ آپس میں ایک دوسرے کے حق کو کہہ سکتا ہے، لیکن اللہ کی جانب سے جو حصہ مقرر ہے اس کے لیے یہ لفظ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے علاوہ اگر وہ یوں کرے کہ مال لے لے پھر کسی کو دے دے، یہ الگ شکل ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں لیتا آپ لے لو سارا کا سارا، ایسا نہیں، یہ حصص مقرر ہیں۔ اسلامی قانون میں ہمہ جہتی پہلو کو سامنے رکھ کر کسی قانون اور کسی قاعدے کا ایک حکم ہوا کرتا ہے۔ انسان کبھی انفرادی یا چھوٹے سے فائدے کی سوچ سے اسلامی حکم کو سمجھنے میں جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے، یہ قانون ٹھیک نہیں ہے، یہ قاعدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اصول ٹھیک نہیں ہے، وہاں سے شروعات کرتا ہے۔ بہرحال یہ 4 طریقے ہیں کہ میت کے انتقال کے بعد سب سے پہلے اس کے کفن تدفین کا مرحلہ طے ہوگا، پھر اس کا اگر قرض ہے تو قرض ادا کیا جائے گا، اور تیسرا مرحلہ اس کی میراث اگر جاری وصیت کی ہے تو وصیت جاری کی جائے گی، پھر اس کے بعد اگر مال بچتا ہے تو پھر وہ تقسیم کیا جائے گا۔ اگر بندے نے اتنا قرض اٹھا رکھا ہے کہ تجہیز و تکفین کے بعد قرض ادا کرنے کے بعد مال کچھ نہیں بچتا تو پھر اس کے وارثین بھی نہیں ہو پائیں گے۔ پھر اگر اس نے مال بھی چھوڑا تھا، قرض ادا کرنے کے بعد وصیت پوری کر دی گئی تو مال نہیں بچتا ہے تو پھر ترکہ بھی تقسیم نہیں ہوگا۔ یہ ترتیب ہے، ان ترتیب کی خلاف ورزی بھی نہیں ہو پائے گی۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ تجہیز و تکفین ہی میں خرچ ہو گیا، قرض ادا نہیں کیا گیا اور وہ نہیں کیا گیا تو بھی وہ بات وہیں رہ جاتی۔ عام طور پر انتقال کے بعد مہر کی ادائیگی کے معاملے میں ایک رسم چلتی ہے کہ خاتون کو میت کے سامنے لا کے کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ اپنا مہر معاف کرو۔ مہر وہ انتقال کے بعد بھی معاف کرے تو معاف ہو جاتا ہے، انتقال سے پہلے معاف کرے تب بھی معاف ہو جاتا ہے، لیکن مہر کی رقم اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے ہمارے علاقے میں خاص کر کہ اس کو معاف کرایا جائے کھڑے ہو کر، بلکہ اولاد میں سے یا اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے وہ مال اس کا حق ہے، اس خاتون کا، اس کو دے دیا جائے، یہ حق بنتا ہے اس کو۔ اس سے بہتر صورت تو یہ ہے کہ نقد مہر ہی کے ساتھ نکاح کر لیا جائے تاکہ یہ حقوق معاف کرنے کے طریقے آخر وقت تک باقی نہ رہیں۔ ہمارے پاس ان چیزوں کی غفلت بہت طویل پکڑتی جا رہی ہے کہ جس موقع پہ، جس وقت پہ، جس شریعت کے جس حکم کو بجا لانا چاہیے ہم اپنی سہولت اور رخصت کے نام پہ اس کو دور دراز تک لے جاتے ہیں۔ اب بات اگر لطیفے کے طور پر بھی ہو تو وہ یہ انداز ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے 7ویں دن عقیقہ کرنے کا ایک حکم شریعت کا ہے کہ باپ بچے کے پیدا ہونے کی خوشی میں ایک جانور کو عقیقے کے طور پر ذبح کرے، اس سے اس بچے کے جان کا فدیہ بنتا ہے۔ اب اس کی رخصت پر بھی عمل ہے کہ بھئی بعد میں بھی کرے تو چلے گا۔ یہ رخصت ہماری اتنی لمبی کھینچ کے لاتے ہیں کہ اب اس کی بڑا بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے، اب اس کے بچے اور اپنے کے درمیان وہ اب عقیقہ ملا کے کر رہا ہے۔ اس میں ایک لفظ دیکھنے کی چیز ہے کہ بچے کی پیدائش کی خوشی میں باپ جانور کو ذبح کروائے۔ اب باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے تو یہ خود اپنی پیدائش پر خوش رہتا ہے، تو اس طریقے سے یہاں تک چلا جاتا ہے۔ مسائل کی نوعیت یہاں تک پہنچتی ہے کہ باپ بیٹے کو پتہ چلتا ہے کہ میرے والد صاحب کا عقیقہ نہیں ہوا تھا، وہ انتقال کر گئے، تو کیا میں عقیقہ اب کر سکتا ہوں؟ عقیقے کو پھر تعریف دہرانی پڑتی ہے
بچے کی پیدائش کی خوشی میں باپ کے اوپر جانور کا ذبح کرنا ہے۔ اب انتقال ہو گیا ان کا، کس کے اوپر تھا؟ ان کے والد کے اوپر تھا، تو خوش ان کے والد تھے۔ اب یہ صورت کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے؟ تو جو وقت جس موقع کا ہو، اگر اسی وقت پہ وہ چیز کر لی جائے تو اسلامی حکم کی عمل آوری کے ساتھ ساتھ مسائل پیچیدہ نہیں ہوں گے۔ اس میں سے حکم یہ بھی ہے کہ مہر کو نقد دے دیا جائے۔ جب مہر نقد مل جائے گا تو بات ختم ہو جائے گی، حقوق معاف کرانے کی اب صورت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد میراث سے محروم کون ہوتے ہیں؟ کون شخص میراث سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ اس کے 4 طریقے فقہا نے بیان فرمائے کہ میراث سے محرومیت کی۔ دونوں کا دین مختلف ہو تو اس سے میراث جاری نہیں ہوگی، یعنی جس شخص کا انتقال ہو گیا وہ الگ دین پر ہے اور بیٹا الگ دین پر ہے، وہ ان مسلمان ہے اور یہ بیٹا مرتد ہو گیا یا غیر مسلم ہو گیا، تو اب اس باپ کی میراث اس بیٹے پہ جاری نہیں ہوگی۔ یہ میراث کے ممنوع ہونے کا طریقہ فقہا فرماتے ہیں اختلاف دین کی وجہ سے میراث جاری نہیں ہوگی، اور یہ دین کا اختلاف اس کے مرتد ہونے میں غیر مسلم، یہود، نصارہ یا دیگر شکلیں نہیں ہیں، بلکہ ضروریات دین میں سے انکار کر کے اگر وہ بھی مرتد ہو گیا تو بھی میراث جاری نہیں ہوگی۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں مختلف جماعتوں کی شکل میں لوگ ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں کہ باپ سنی صحیح العقیدہ ہے، بیٹا گستاخ رسول والی جماعت میں شامل ہو گیا ہے، نبیوں کی شان میں گستاخی کر کے اپنے دین کا خرابہ کر لیا، تو اگر اس کا کفر ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے انبیاء کی شان میں بہت گستاخی کی یا گستاخی کو پسند کیا ہے، تب بھی فقہا فرماتے ہیں کہ باپ کی ملکیت میں سے اس پر میراث جاری نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا دین مختلف ہو گیا، یہ مرتد ہو گیا۔ جیسے باپ اہل سنت سے ہے، بیٹا قادیانی بن گیا، باپ اہل سنت سے ہے، گستاخ رسول کی مختلف جماعتوں میں سے کسی بھی جماعت میں چلا گیا، تو میراث اب جاری نہیں ہوگی، کیونکہ دین کا اختلاف میراث کو منع کرتا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ میراث میں اگر باپ آزاد ہو، بیٹا غلام ہو، یا غلامیت یہ میراث کو منع کرتی ہے۔ اب غلامیت کا کوئی تصور نہیں ہے، اس پر تفصیل ضرورت زیادہ نہیں پڑتی۔ تیسرا یہ ہے کہ جس کی میراث جو شخص پانے والا ہے اس کو اس نے قتل کر دیا، جیسے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، اور وہ قتل ایسا ہے جس پر قصاص واجب ہو چکا ہے، بدلہ لیا جانا شریعت کے نزدیک واجب ہو چکا ہے، تو بیٹا باپ کا قاتل ہونے کی وجہ سے باپ کی ملکیت میں سے کوئی حصہ نہیں پائے گا، 1 روپیہ بھی اس کو نہیں دیا جائے گا۔ اس قانون کی اتنی اچھائی ہے کہ پہلے کے دور میں دولت کے لیے جو باپ کا قتل کیا جاتا تھا اس میں شریعت نے اس کی روک تھام بہت جامع انداز میں فرمائی۔ پہلے اولاد بڑی ہو جاتی، باپ کو دیکھتی بڑی جائیداد کا مالک ہے، تو باپ کی طرف سے اس کو تصرفات یا اختیارات نہیں ملتے تھے، تو بیٹا باپ کو قتل کر دیتا۔ سورہ بقرہ میں جو سورہ بقرہ کی وجہ تسمیہ ہے اس میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے کہ بنی اسرائیل کے 2 لڑکے تھے جو اپنے چچا کی ملکیت کے دعوے دار تھے، چچا کے علاوہ، چچا کا ان 2 بھتیجوں کے علاوہ کوئی وارث نہیں تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے چچا کا اتنی بڑی دولت ہے اور ہمارے علاوہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے، تو چچا کو قتل کر کے انہوں نے دوسری بستی میں لے جا کر مقتول کی لاش کو رکھ دیا تھا۔ تو سورہ بقرہ کی وجہ تسمیہ ہوئی کہ سورہ بقرہ کا وجود یا سورہ بقرہ کا جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے وہ اسی ضمن میں۔ تو پہلے لوگ قتل بھی کیا کرتے، شریعت نے کہا کہ اگر جس کا میراث پا رہا ہے بیٹا اگر قاتل ہو یا جس کا بھی حق پانا ہے اس کا قتل کیا ہوا ہو تو یہ قتل اس کو روک دے گی۔ چوتھی صورت یہ بیان کی دونوں کا ملک علیحدہ ہو، یہ شرط غیر مسلموں کے لیے ہے، مسلمان کے لیے مسلمان کے لیے ملک کی تعبیر یہ کی گئی ہے کہ تیرا اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، یعنی وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہے وہ اس کا ایک ہی ملک مانا جائے گا، چاہے وہ امریکہ میں رہے یا افغانستان میں یا انگلینڈ میں کسی بھی ملک میں رہے اور ایک بندہ یہاں ہے، اس کی میراث وہ پا سکتا ہے، اس کی میراث یہ پا سکتا ہے۔ دنیا کی ان سرحدوں کی حد بندی اس کو ایک ملک ہونے سے نہیں روک سکتی، میراث پانے سے نہیں روک سکتی۔ غیر مسلموں کے لیے ہے کہ اگر وہ دارالاسلام یا دارالحرب جیسی تقسیم کی صورت میں ادھر سے میراث پانا چاہتے ہیں تو ملک کے اختلاف کی وجہ سے ان کا میراث جاری نہیں ہوگا، لیکن مسلمان کی میراث جاری ہوگی۔ تو 4 چیزیں ورثہ سے پہلے ہیں
اور 4 چیزیں جو وراثت پانے سے روکنے والی چیزیں۔ اس کے بعد وراثت کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے۔ تقسیم کے مرحلے کی بہت ساری شکلیں ہیں، ہر گھر کے اگر مسائل پوچھے جائیں تو ہر ایک کی شکل و صورت الگ ہوتی ہے۔ گفتگو آج ہمیں اس چیز سے کرنی ہے کہ شریعت اسلامیہ کے قانون جن اصول اور جن بنیادوں پر ہیں وہ یہ ہے کہ میراث اللہ کی جانب سے مقرر کردہ قانون ہے، کسی انسان کے اوپر یہ ڈیپینڈ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں آئلی قانون، ضروری قانون۔ اس میں ترمیم اور تبدیلی کی گنجائش کسی مجتہد کو بھی نہیں ملتی ہے، کسی مفتی کو بھی نہیں ملتی ہے، سارے مفتیوں کے سیمینار سے بھی نہیں ملتی ہے، اور کسی عالم دین کو بھی نہیں ملتی ہے۔ کسی کو بھی اس میں ضروری اور آئلی قانون کی ترمیم اور تبدیلی کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی جانب سے مقرر کردہ ہے۔ 3 طرح کی صورتوں سے میراث کے احکام ثابت ہوئے ہیں، قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اجماع امت سے۔ ان 3 طریقوں سے میراث کے احکام ثابت ہوئے، حصص مقرر کر دیے گئے۔ اب انہیں حصص میں جو ہم مختلف تہذیبوں اور مختلف زبانوں یا مختلف مذہبوں کے درمیان رہتے ہیں تو اس قانون پر کچھ حق اعتراض لوگوں کو ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام اپنے قانون کی ستھرائی، صفائی، کاملیت اور جامعیت کا دعوے دار ہے، لیکن جب بندے کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے بعد بیوی کا حصہ مل جاتا ہے، لڑکوں کا اور لڑکیوں کا بھی حصہ ملتا ہے، لیکن لڑکیوں کا حصہ لڑکوں کے مقابل میں کم ہوتا ہے۔ ان کو برابر برابر دیا جانا چاہیے۔ یہاں برابری کا ایک اعتراض اسلام کے ماننے والوں کے لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ برابر برابر کا قانون۔ اس معاملے میں فطرت انسانی کا بھی تھوڑا تقاضا ہے، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک نے ایسا حکم کیوں دیا کہ جب لڑکے اور لڑکیاں دونوں اس کے بیٹے اور بیٹی ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں تو میراث میں حصہ پانے کے اعتبار سے بیٹیوں کو آدھا اور بیٹوں کو دونا کیوں دیا جاتا ہے۔ اس کی کئی توجیحات فقہاء کرام نے بیان کی۔ ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا تخلیق انسانی پر غور کرنا ہوگا۔ عورت کی جتنی بھی شکل ہے، چاہے وہ ماں کی شکل ہو، بیٹی کی شکل ہو، بہن کی شکل ہو، پھوپھی، خالہ، بیوی، کسی بھی شکل میں ہو، آپ عورت کو دیکھیں گے، عورت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تخلیقی اعتبار سے ماتحت پیدا فرمایا ہے۔ اس کو خود کفیل نہیں بنانے کی عادت بنائی کہ وہ دنیا میں آئے تو خود سے کمائے، خود کھائے، دوسرے کو کھلائے۔ اس حیثیت سے اس کی تخلیق نہیں ہوئی، اس کی تخلیق اس حیثیت سے ہوئی ہے کہ وہ کسی کے ماتحت رہے، اس کے اوپر کوئی سرپرست رہے، اس کے اوپر کوئی ذمہ دار رہے۔ جیسے بیٹی کی پہلی شکل آتی ہے کہ وہ بیٹی ہے، تو بیٹی کی پہلی شکل ہے تو باپ کو اس کا سرپرست بنایا گیا، اور اس کے کھانے پینے، اس کی کفالت، اس کی تعلیم، سب کی ذمہ داری باپ پر دی گئی۔ جب وہ نکاح کر کے بیاہ ہو جاتی ہے تو پھر شوہر کو سرپرست بنایا گیا کہ اس کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سارے چیزوں کا یعنی سرپرست جو ہے اس کا شوہر ہے۔ پھر اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، وہ بالکل عمر رسیدہ ہو جائے، تو جہاں شوہر کی بھی ذمہ داری تھی وہاں اس چیز کی بھی ذمہ داری ہے کہ اولاد اپنی ماں کا خیال کرے۔ عورت کو وہاں پر بھی ماتحت میں ہی رکھا گیا، شوہر کے حیثیت میں رہتی ہے تو بھی ماتحت ہے، باپ کی حیثیت کے نیچے رہتی ہے تو بھی ماتحت ہے۔ تو ماتحت جو رہتے ہیں کہ ان کے اوپر اپنا ہی خرچ کافی ہوتا ہے، اس کو دوسروں پر خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں دی گئی، تو اسلام نے میراث کے حکم میں اس کے ملکیت اور مالیت کو پہنچنے میں بھی آدھا حصہ رکھا ہے۔ اگر اس حیثیت سے دیکھا جائے تو عورت 3 جگہ سے میراث پاتی ہے۔ ایک، باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے میراث پاتی ہے، شوہر کا انتقال ہو جائے بیوی ہونے کی حیثیت سے مال پاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ بیٹا کا انتقال ہو جائے تو ماں ہونے کی حیثیت سے وہ میراث کا حق پاتی ہے، 3 حیثیت سے۔ اب اس کے مقابل میں مرد کو ہم دیکھتے ہیں، باپ کا انتقال ہو جائے تو میراث پائے گا، ماں کا انتقال ہو جائے تو میراث پائے گا، بیوی کا انتقال ہو جائے، بیوی کے پاس جائیداد ہے تو اس کا بھی حصہ کچھ پائے گا، لیکن عام طور پر بیوی سے زیادہ حصص اس کو آتے نہیں، اور آنا ہے تو اس کو ماں یا باپ سے، تو اس کے پاس درجہ کم ہے۔ اور عورت کے پاس صرف خود کو سنبھالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تب بھی اس کو 3-4 جگہ سے حصص مل رہے ہیں، اور مرد کے اوپر یہ ہے کہ بیوی کو بھی خرچ کرنا ہے، اولاد پر بھی خرچ کرنا ہے، اولاد کے علاوہ رشتہ داروں پر بھی خرچ کرنا ہے، تو اس کا میراث کا حصہ ڈبل رکھ دیا گیا ہے۔ تو جس کے اوپر ذمہ داری زیادہ دی گئی ہے اس کو حصص بھی زیادہ دیے گئے، اور جس کو ذمہ داریاں کم دی گئی ہیں اس کے حصص بھی کم دیے گئے۔ یہ ایک ضابطہ ہے فطری طور سے جو سمجھنے کا ہے
لیکن اس معاملے میں برابری کا دعویٰ کرنے والے پوری دنیا میں جو میراث کا قانون ہے جو لوگوں نے اپنے زاویے سے خود بنائے ہوئے ہیں، اتنی کمیاں ہیں اس کے اندر، اتنے نقص ہیں، اتنے عیب ہیں کہ جو عورت کو برابر دینے کا، وہ تو عورت کو برابر دینے کا حق بھی اسلام کی تعلیمات کے بعد شروع ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو کنیا دان کا جو تصور ہے اس کے بعد یہ صورت طے تھی کہ بیٹی کو باپ کی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اور یہ رسم و رواج آج اتنی عام ہو چکی ہے کہ صرف غیر مسلموں میں نہیں، مسلمانوں میں بھی یہ رواج عام ہو چکا ہے کہ بعد انتقال کے عورت کو بیٹی ہونے کی حیثیت سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، اور بیٹوں کو حصہ دیا جاتا ہے کہ بیٹوں کے حصے بھی برابر رکھے گئے۔ لیکن کچھ باتیں مجھے یہ جو سمجھ آتی ہے کہ ویدوں میں جو غیر مسلم کے وید ہیں ان میں بھی یہ قانون اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ لڑکی کے لیے کوئی میراث کا حصہ نہیں ہے، اور لڑکوں کے لیے، اور لڑکوں میں بھی یہ ترتیب تھی کہ گھر کا جو بڑا ہوگا، یعنی باپ کے انتقال کے بعد جو بڑا بیٹا ہوگا وہی پوری جائیداد کا مالک ہوگا، اگر وہ چاہے تو چھوٹے بھائیوں کو دے سکتا ہے ورنہ نہیں۔ اس کی صورت رام چندر جی وہاں سے ان کے والد کا انتقال ہونے کے بعد ان کو جو میراث ملی ہے ان کو ملی ہے، ان کے بیٹوں کو نہیں ملی۔ بادشاہت کا جو تصور تھا، راجاؤں کا جو تصور تھا کہ راجا کے انتقال کے بعد بڑا بیٹا میراث کا مالک ہو جاتا تھا، چھوٹے بیٹوں کو دینا اس کی ذمہ داری میں نہیں تھا، اس کے حقوق میں نہیں تھا، اور وہ دیتے بھی نہیں، وہ تو چاہتے تو اخلاقی طور پر دیتے ورنہ حق میراث میں نہیں ہوتا تھا۔ اسلام نے تو ابتدائے اول ہی سے بیٹوں کے بھی حقوق دیے ہیں اور بیٹیوں کے بھی حقوق دیے ہیں، اور ان حقوق کی رعایت ہی نے اسلام کی خوبصورت تصویر کو باقی رکھا ہے۔ عورت کی جتنی بھی جہتیں ہو اس حیثیت سے، ایک سوال یہ تھا کہ جو عورت کو کم دیا جاتا ہے، اسلام نے یہاں انصاف نہیں کیا، اسلام نے ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا ہے، انصاف ہی نہیں کیا ہے بلکہ ایک ایسا ستھرا اور جامع طریقہ دیا ہے کہ انسانیت میں اس کے مقابل میں کوئی تصور نہیں پیش کر سکتا۔ دوسرا ایک حکم یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کی موجودگی میں پوتے محروم کر دیے جاتے ہیں، اس کی شکل و صورت کیسے بنے گی، اس پر بھی ایک قسم کا اعتراض ہے۔ جیسے ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں، ان 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور اس بیٹے کا جس کا انتقال ہو گیا اس کی بھی اولاد ہے، 2 یا 3 بچے ہیں، بچیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں۔ اب پوتے یتیم ہو گئے، یا اگر بالغ ہیں بڑے ہیں تو یتیم کا لفظ نہیں آئے گا، لیکن اتنا تو ہے کہ باپ کے سائے سے محروم ہے۔ اب اس شخص کے 3 بیٹے ہیں اور 3 بیٹوں کے بھی بیٹے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بیٹی کی جانب سے اب پوتے اور پوتیاں ہیں، تو اس صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس باپ کے انتقال کے بعد ان تینوں بیٹوں پر جائیداد تقسیم ہوگی، ان پوتوں اور پوتوں کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ اس پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ پوتے یتیم یا لاچار، بے بس یا بالکل ان کا سہارا نہیں، ان کو محروم کر دیا جانا اسلام کے قانون کا ایک بہت بڑا نقص ہے کہ ان کو محروم کیوں کر دیا گیا۔ اس ضابطے کو سمجھنے کے لیے اسلام نے جو ترکہ میراث یا میراث کی تقسیم کا جو قانون بنایا ہے وہ قانون ہے الاقرب فالاقرب، جو قریب ہوگا وہ قریب کا زیادہ حقدار ہوگا۔ ہر انسان کے ساتھ جو رشتے بنائے گئے ہیں ان رشتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک نسبی، ایک سببی، ایک فرعی، 3 نام دیے جاتے ہیں۔ نسبی سے مراد وہ جس کی اولاد ہے یا اس کی کوئی اولاد ہے، اس کو نسب سے جوڑا جاتا ہے، اور سببی کا مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ کسی اور وجہ سے اس کے حصے میں آئے، جیسے دادا پردادا کا ہونا یہ نسبی ہے، دادی دادا دادی کا ہونا یہ نسبی ہے، باپ کا ہونا نسبی ہے، بیٹے پوتے پڑپوتے کا ہونا یہ نسبی ہے۔ سببی ہونے کا معنی یہ ہے کہ جیسے بیوی کا ہونا، بیوی سببی ہے نسبی نہیں ہے، اگر اس کے بعد پھر اس کے بعد آتا ہے اور قریبی رشتہ دار۔ اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ تقسیم میراث میں الاقرب فالاقرب، جو قریب ہوگا سب سے پہلے وہ حصہ پائے گا، اور جو قریب نہیں ہوگا تو وہ حصہ نہیں پائے گا قریب کی موجودگی میں۔ یہ ضابطہ ہے، اسی ضابطے کے تحت تقسیم میراث ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے اپنے بیٹے چھوڑے، اب اس کے دادا ہیں، دادا کے پاس 3 بیٹے ہیں، تو نسب کی رشتے ہونے کے اعتبار سے سب سے قریب اس کے بیٹے ہوئے، پوتے نہیں ہوئے، تو پوتوں کو بالکل الگ کر دیا ہے، جو پہلے قریب ہیں وہ قریب کو ملے گا، ان قریب کو دیا گیا۔ یہ بات بھی دھیان میں رکھنی ہے کہ شریعت میں حق یہ ہے، لیکن
شریعت میں مال تقسیم کرنے کے بہت سارے طریقے اور بھی ہیں۔ وہ طریقے ہیں ہبہ کرنا، وہ طریقہ ہے گفٹ کرنا، وہ طریقہ ہے عطیہ کرنا۔ دادا کے پاس اگر ملکیت ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے بیٹے کے انتقال کے بعد پوتے پوتیاں محروم رہنے والی ہیں، تو وہ اپنے عطیات میں سے بہت کچھ ان کو دے سکتا ہے۔ حق میراث میں سے نہیں ملے گا، لیکن عطیات میں تو اسے دے سکتا ہے، گفٹ میں دے سکتا ہے۔ اگر وہ یتیم ہیں تو یتیموں کی کفالت کے احکامات تو قرآن پاک نے بہت زیادہ بیان فرمائے۔ کہا کہ ان کے حقوق ان کے متعین کر دیے جائیں، ان کے مال میں سے ایک رتی بھی نہ کھائیں، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہ ملائیں۔ یتیموں کی کفالت کرنے کے لیے اسلام کے کئی احکامات ہیں۔ اگر وہ یتیمی کی منزل میں ہے تو دوسرے زاویے سے خرچ کرنے کے ان پر احکامات ہیں۔ بے آب و گیا اسلام نے نہیں چھوڑا ہے، نہ پوتوں کو چھوڑا ہے نہ پوتیوں کو چھوڑا ہے۔ دوسرے مدد اور دوسرے ذرائع سے اس پر خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے کہ چاہے عطیات میں سے کریں، محبت کے ذریعے سے کریں، رشتہ داریاں نبھانے کے اعتبار سے کریں، کئی زاویے سے وہ خرچ کیے جا سکتے ہیں، تو ان پر خرچ کرنے کے لیے حکم آیا۔ بیٹے اقرب ہیں، بعض کہتے ہیں کہ بھئی پوتے محروم ہو جاتے ہیں، ان کا تو حق مارا گیا۔ حق تھا ہی نہیں تو مارا کہاں سے گیا؟ حق ہوتا تو مارا جاتا، جب حقوق میں ان کو شمار ہی نہیں کیا گیا۔ اب اگر اس کو بالکل عقل کے خلاف سمجھا جاتا ہے تو تھوڑا عقل پر زور دے کر دیکھیں، عقل پر زور دے کر یہ دیکھیں کہ پوتوں کو اگر دیا جائے اور بیٹوں کو کم ہو جائے تو وہ بندے تو سوچیں گے کہ حق کے میراث پانے میں ہم زیادہ حقدار تھے اور پوتوں کے آنے کی وجہ سے وہ زیادہ پا گئے۔ اب اس میں بھی تقسیم کی صورت کیسی ہوگی؟ تقسیم کی صورت ایسی ہوگی کہ پوتے اور پوتیوں دونوں کو دینا پڑے گا۔ تو وہ جو لڑکے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ ہماری حصے داری میں ہماری بہنیں بھی شریک ہیں، ہمارے بھتیجے بھی شریک ہیں، بھتیجیاں بھی شریک ہیں، تو ہمارا مال تو ایسے بھی کم ہو گیا۔ تو ان کو یہ فیلنگ ہوگی کہ بھئی ہمارا مال کم ہو گیا۔ تو ایک طرف حق ادا کرنے کے لیے آپ جائیں گے، دوسری طرف دوسرے کا حق کمزور ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اسلام کے قانون میں الاقرب فالاقرب کا طریقہ ہے کہ جو سب سے پہلے قریب ہوگا۔ اسی کے پلٹ میں ایک تصویر یہ بھی ہے کہ پوتے موجود ہوں اور باپ موجود ہو، دادا کا انتقال ہو جائے، تو دادا کا انتقال ہو جائے تو دادا کے انتقال کے بعد باپ میراث میں سے آئے گا اور پوتے میراث میں سے نہیں آئیں گے، کیونکہ باپ کی موجودگی میں پوتے یہاں محروم ہوں دادا کی ملکیت میں سے، کہ دادا کی ملکیت جو ہے اس میں پوتے محروم ہوتے ہیں۔ باپ موجود ہے یہاں پہ، اب باپ پا رہا ہے، بیٹے نہیں پا رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ وہاں پر بھی قانون الاقرب فالاقرب کا ہے کہ سب سے قریبی رشتہ کون سا تھا؟ بیٹوں کا تھا، تو بیٹوں کو دیا گیا۔ اب پوتے سیکنڈری میں آتے ہیں، ان کو دینے کے بعد بچے گا تو ملے گا، اور وہاں بچنے کی صورت مشکل ہے کہ سارے مال حصص تقسیم برابر برابر کر دیے جاتے ہیں، پورا مال تقسیم ہو جاتا ہے۔ قانون اسلام کا تقسیم میراث میں اس حیثیت سے ہے کہ جو تخلیق انسانیت ہے، انسان کو جیسے تخلیق کیا گیا، انسان کو جیسے پیدا کیا گیا، پھر اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ان کے جو اغراض و مقاصد ہیں ان کو سب سامنے رکھ کر اسلام نے قانون میراث منقسم کیا ہے، قانون میراث کو بنایا ہے۔ نہ بیٹیوں کا جہاں حق دیا گیا ہے وہ بھی جامع ہے، جہاں پوتے یا بیٹوں کا حق دیا گیا ہے وہ بھی جامع ہے۔ انسان سوچتا اس حیثیت سے، جو آج کی تہذیب، آج کا کلچر ہے، آج کے بنائے ہوئے قانون کے اعتبار سے سوچتا ہے کہ یہاں ایسا ہونا چاہیے تھا، یہاں ایسا ہونا چاہیے۔ وہ جو بھی صورت اختیار کرنے جائے گا، ایک کو تو بھر دے گا، دوسرے کو نقصان پہنچائے گا، دوسرے سے بچے گا تو تیسرے کو نقصان پہنچائے گا۔ یہاں صورت بالکل عام تام رہے گی کہ باپ اپنی ملکیت سے بیٹوں کو دے گا، اس کے بیٹے اپنے بیٹوں کو دیں گے۔ مان لیں اگر ایسی صورت میں اختلاف ہو جاتا ہے، کچھ شکلیں الگ الگ بن جاتی ہیں اور شریعت کے اس قانون کو چھوڑ کر کیا جاتا ہے، تو آج جو ہماری معاشرت کی شکل ہے کہ ایک دوسرے کے حق کے لیے لوگ آ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ تو میرا حق نہیں دیا، تو میرا حق نہیں دیا ہے، وہ یہی صورت ہے کہ انسان نے شریعت کے قانون کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے قانون کے اعتبار سے تقسیم کر لی۔ جب تقسیم کر لی تو ایک دوسرے کے حق مانگنے پر لوگ آ کر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے بھی ہو گئے، اور ایک دوسرے پر کوئی اطمینان بھی نہیں دلا پا رہا ہے کہ میں اپنی جائیداد ٹھیک ٹھاک کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے جہاں مال جمع کرنے کی فکر ہے، اپنی اولاد کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اس کی فکر ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اپنی جمع کی ہوئی پونجی یا اپنی مالیت کو اپنی اولاد میں تقسیم کرنے کے طریقے کو بھی دھیان میں رکھے کہ ان کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، انسان بہت بڑی اسکیمیں بناتا ہے، بہت بڑی سوچ رکھتا ہے اور بہت تیاریاں کرتا ہے۔ ابھی تیاریوں کی پہلے زینے سے بھی نہیں گزرتا کہ موت آ کے اچک لے جاتی ہے، پھر اس کے بڑے بنے بنائے سارے
طریقے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ پھر انسان میں ایک تگ و بدھ چلی ہوئی رہتی ہے کہ میں کتنا لوں گا، تو کتنا لے گا، ان کتنا لے گا، اور اس تگ و بدھ میں جو بھاری بھرکم رہا وہ بھاری لے جاتا ہے، جو کمزور رہتا ہے وہ کمزور ہی رہ جاتا ہے۔ اور جب ایسے حقوق کی تقسیمات کی خلاف ورزی ہوگی تو بندہ یہاں سے تو نکل جائے گا، لیکن آخرت میں بڑی پکڑ ہوگی اس کی، کہ کہا کہ ایک دوسرے کا حق مار کر آیا، ایک دوسرے کا حق چھین کر آیا، ایک دوسرے کی جائیداد پر قبضہ کر کے آیا ہوا، ایک دوسرے کا حق نہیں بنتا تھا، حق لینے کے اوپر منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ساری صورتیں اسی وقت ہوتی ہیں جب انسان اسلام کے بنائے ہوئے قانون سے منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی زندگی کو اس سے بالکل خالی کر لیتا ہے۔ اسلام کی جامعیت یہ ہے، کچھ احکام یہ کہ باپ کی موجودگی میں اولاد جو کماتی ہے، ایک حکم تو یہ ہے کہ وہ سارا مال باپ کا ہوتا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر باپ نے اپنی زندگی میں اس کے کاروبار یا اس کے لین دین کو الگ کر دیا ہے تو پھر وہ حق میراث میں شمار نہیں کیا جاتا۔ جیسے باپ کا کاروبار ہے، بیٹا نوکری کرتا ہے، اگر باپ نے اس کے مال کو لے کر اپنے مال میں ملا دیا تو یہ مال حق میراث میں شمار کیا جائے گا۔ اگر باپ نے اس کے مال کو نہیں ملایا اور یہ کہا کہ یہ تیرا ہے تو الگ رکھ، تو یہ میراث کے مال میں شمار نہیں کیا جائے گا، یہ اسی بیٹے کا کہلائے گا جو اس نے کمایا ہے، اگر باپ نے اپنی زندگی میں کیا ہے تو۔ اگر نہیں کیا ہے تو وہ کمایا ہوا سارا بھی باپ کی ملکیت میں شمار ہوگا، اور تقسیم میراث میں وہ سارے اموال کو جمع کر کے تقسیم میراث بنائی جائے گی۔ یہ صورت بڑی مشکل ہے۔ عام طور پر جب باپ کماتا رہتا ہے تو بیٹوں کو اپنے کاروبار میں ہیلپ، اپنے کاروبار میں مدد کے طور پر استعمال کرتا ہے، لیکن بیٹوں کا یہ تصور ہوتا ہے، بعض بڑے ہوتے ہیں بعض چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے پڑھتے رہتے ہیں ابھی اور بڑے ساتھ میں کماتے رہتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ بات بن جاتی ہے کہ اب میں باپ کے ساتھ شریک ہوں تو میں مال میں بھی شریک ہوں، ایسی صورت بن جاتی۔ پھر جب حق میراث تقسیم کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو پھر اختلاف کا پیدا ہونا عام بات ہو گئی۔ ہمارے ذہنوں سے یہ قانون بالکل ہٹا دیا گیا ہے کہ باپ کے موجودگی میں بیٹے کا کمایا ہوا باپ کا ہوتا ہے۔ ہمارے کو خود غرضی کا ایسا درس دیا گیا کہ میرا کمایا ہوا میرا، تیرا کمایا ہوا تیرا۔ اس حیثیت سے پھر جب تقسیم کا مرحلہ آتا ہے، شریعت کا قانون سامنے آتا ہے، تو پھر شریعت کی اب کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، وہ جاتا ہے۔ پھر چھوٹے کو اگر کسی نے ذہن دیا تو وہ اپنا حق لینے کے لیے کورٹ جاتا ہے۔ پھر جب کورٹ جاتا ہے تو جو پیسے یہاں تقسیم کرنے کے ہوتے ہیں وہ تقسیم کورٹ کے وکیلوں کو دیے جاتے ہیں۔ یہ صورت ہماری معاشرت کی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، یہ ہمارے یہاں کے پیچھے ٹھہری ہوئی بہت بڑی عمارت تقسیم میراث کے مسئلے میں کئی سالوں سے بند ہے۔ اگر وہ لوگ کاروبار کرتے تو اسی کے مثل ایک بلڈنگ اور کھڑی ہو جاتی، لیکن نہیں، ایک دوسرے کا حق دیں گے نہیں، لیں گے نہیں، جو اپنا طریقہ بنایا ہوا ہے اسی طریقے پہ چلیں گے۔ ایسی لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیدادیں متنازع صورت میں پڑی ہوئی ہیں کہ اس کے وارثین آپس میں ایک دوسرے کے لیے دست و گریباں ہیں۔ ایسی صورت میں جبکہ اس زمین کا اگر حق طور پر استعمال کیا جائے اور اس کو مصرف میں لایا جائے تو وہ اتنا کما کے دے گی کہ جتنا آپ نے تقسیم میں رکھا ہے اس سے زیادہ آپ کے حصص آئیں گے، لیکن اتنا حق پانے کے لیے، اتنی چیز رکھنے کے لیے ان جائیدادوں پہ قبضہ کر کے یا کسی طرح سے اس کو متنازع بنا کے رکھ دیا گیا کہ اب ان میں سے کچھ لینا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ یہ بات دھیان میں رکھیں، ایک انصاف کا طریقہ دنیا کا ہے اور ایک انصاف کا طریقہ مالک یوم الدین کا ہے، جو قیامت کے دن کا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے دنیا میں کسی کی ایک گز زمین یا ایک مشت زمین بھی قبضہ کر لی ہے، کل قیامت میں اس کو واپس پلٹانا ہوگا، اور اس دن اس کے پاس زمین پلٹانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگی۔ اور اس کا تعلق صرف اس سے نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی میراث کا مارنا، اس کا تعلق اس سے بھی ہے جو آج ہم روڈوں پر گھروں سے اپنے آپ کو آگے کر جو ہے روڈوں پر بھی قبضہ کر جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا زمین مارنا ہے، چاہے وہ بازو والے کی مارے، یہ پڑوس کی مارے، وہ پڑوس کی مارے، یا کسی گورنمنٹ کے حصے کی مارے۔ ان چیزوں کو مارنے سے آپ کی ہمارے درمیان یہ ہے کہ یہاں تو کوئی حساب لینے والا نہیں آئے گا۔ ہمارا طور طریقہ کیا ہے؟ مسلمان کو تو اس سوچ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہیے کہ ایم ایل اے ہمارا ہے، ایم پی ہمارا ہے، کارپوریشن ہمارا ہے، کون آئے گا پوچھنے کے لیے؟ سب کی سیٹنگ ہے ہماری، کوئی پوچھنے نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں سے پوچھنے سے بچ گئے، قیامت کی پوچھ سے کون بچے گا؟ قرآن نے کہا کہ وہاں تو کوئی کسی سے بچ بھی نہیں پائے گا، اور کوئی ہمنوا، کوئی ولی مددگار بھی نہیں ہے، وہاں کیا ہوگا؟
تو یہاں تو سب آپ کو یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن وہاں تو پوچھنے والا ہے۔ اس کے حساب سے کیا انسان کی زندگی ہے۔ مومن کا تو طریقہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کے ہی طریقے سے زندگی گزارے، مومن کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ آخرت کی زندگی کے اعتبار سے زندگی گزارے، کہ آخرت میں بھلا کیا ہے، آخرت میں نقصان کیا ہے، آخرت میں فائدہ کیا ہے، اسی حیثیت سے وہ زندگی گزارے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا صحابہ کے درمیان، اور ارشاد فرماتے ہوئے کہا تھا کہ تم میں مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جس کے پاس درہم و دینار نہیں۔ دنیا میں اعتبار سے ٹھیک ہے کہ درہم و دینار نہیں، لیکن قیامت میں تو کسی کے پاس درہم و دینار نہیں ہوگا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ مفلس وہ نہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں، مفلس وہ ہے کل قیامت میں کسی کا حصہ کسی کے اوپر باقی رہے گا، ایک آنا دو آنا، 1 روپیہ 2 روپیہ باقی رہے گا، اور وہ اس کو لینے کے لیے وہاں آئے گا، اور جب آئے گا تو بندہ کہے گا کہ میرے پاس تو آج دینے کے لیے نہیں ہے۔ کہا جب تک یہ دے گا نہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، لیکن اللہ کا فضل ہوگا کہ وہ جنت میں جانے والا ہوگا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا پہلے یہ حق ادا کرو پھر جنت میں جاؤ۔ وہ حق لینے کے لیے آئے گا، تو حق کس چیز کا مانگے گا وہ؟ کہا کہ پیسے نہیں دے سکتے، تو کہا نیکیاں دے دو۔ وہ نیکیاں اتنی لے لے گا، راضی نہیں ہوگا، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر وہ کہے گا کہ اب تو ختم ہوا ہے، اب تو چھوڑ دو مجھے، تو کہا کہ نہیں، میں اب بھی معاف نہیں کرتا، میرے گناہ تمہارے اوپر اپلوڈ کر دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد چھٹکارا ہوگا۔ یوم تغابن ہے وہ، میدان محشر کے کئی نام ہیں، روز حساب، روز قیامت، حساب کا دن، میزان کا دن، اور تغابن کا دن۔ سورہ تغابن میں ذکر کیا گیا ہے کہ یوم تغابن ہے، یہ ہار والا دن ہے، ہوگا حشر کے دن ہوگا، سب یہ پتہ، سب کو معلوم کہ جیتا کون ہارا کون ہے۔ وہاں کی جیت اور ہار اصل میں جیت اور ہار ہے۔ دنیا کی جیت اور ہار تو انسان کے لیے آسان ہے، اس میں دوڑ دھوپ کر کے بندہ کسی سے آگے بڑھ بھی جائے، لیکن آخرت کا اصل مسئلہ ہے کہ بندہ جیتے گا کون، ہارے گا کون، وہاں پتہ چلے گا۔ اگر آخرت کے اعتبار سے اس نے اپنی تیاری کر لی ہے تو وہ نہیں کہتے ہیں کہ جس نے اپنا حساب خود کر لیا ہے تو وہ کبھی کسی کے حساب سے نہیں ڈرا کرتا، وہ کسی سے گھبرایا نہیں کرتا۔ تو حساب خود کا کر لینا اور اپنے آپ کو اس کا پابند بنا لینا، یہ ایک مومنانہ صفت ہے۔ اس زاویے سے میں اپنی معاشرت، اپنی سوسائٹی کو دیکھتا ہوں تو شاید ہی ایک انسان حقوق کے معاملے میں بچ پائے گا، کوئی بھی انسان بچ پائے۔ ہم نے صرف یہ حقوق معاملے یاد رکھے ہیں کہ کسی کا قرض لیا ہے، دیا ہے، بس وہی حقوق کے بارے میں، بلکہ یہ ہے کہ یہ حقوق تو علیحدہ ہیں، اور جو حقوق ہمارے ذمے کیے گئے ہیں اس کی کہانیاں علیحدہ ہیں، اور اس معاملے میں ہم نے اپنے بنائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی عادت بنا رکھی ہے۔ وہ حقوق تو بہت خطرناک ہیں جن پر انسان آج بھی عمل کرنا مشکل ہے، اور کل قیامت میں تو حساب دینا بڑا مشکل کام ہے۔ تو حقوق کی رعایت اسلام نے جو رکھی ہے کہ حقوق ادا کرو اور حقوق دو، حق دو اس کا، تو اس معاملے میں ایک مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ان حقوق کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارے، اپنی زندگی کو یوں ترتیب دیں کہ اولاد کو یہ سکھایا جائے کہ جو مال تم کماتے ہو یہ سب کا سب تمہارا نہیں ہے، یہ اس کو پہلے ہی سے ذہن دیا جائے۔ اور باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو دیکھ لے کہ سب سوچ و فکر میں برابر نہیں ہیں، یہ اثار اور قربانی کا جذبہ نہیں رکھتے ہیں، تو ابھی سے تقسیمات کی صورت بنا لیں۔ مان لیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بڑی مشکل سے وہ 20-25 سال میں ایک گھر بنا پائیں گے، 3-4 بچے ہیں ان کو۔ اب گھر ایسے بنایا جاتا ہے کہ بازو والے نے گھر کیسے بنایا ویسے ہی بناتے ہم بھی، ہمارا بھی ایک سٹ آؤٹ ہو، ایک ہال ہو، پھر 1-2 بیڈ روم ہو، اسی حیثیت سے۔ اب یہ گھر بنا لیا، بنا لینے کے بعد سیدھی صورت یہ ہو گئی کہ باپ کا فوراً انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہونے کے بعد اب وہ گھر تقسیم ہوگا اولاد کے درمیان۔ اب بڑا بیٹا پورا گھر خرید نہیں سکتا، چھوٹا بیٹا پورا نہیں خرید سکتا۔ اب صورت یہ ہوگی کہ یا تو گھر بیچا جائے، باپ نے بڑی محنت سے گھر بنایا تھا، اب بیٹوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بیچا جائے۔ اگر باپ یہ صورت بنا لیتا اس صورت میں کہ 3 بیٹے ہیں، اس گھر کو اس انداز سے بنایا کہ 3 منہ اس کے کر دیے جائیں کہ آج رہیں گے سب ایک ہی ہانڈی میں منہ ڈال کر، لیکن کل کو میرا انتقال ہو جائے تو تینوں کی ہنڈیاں الگ ہو جائیں گی، میں نے پہلے ہی طے کر دیا ہے، تو گھر تقسیم کرنے بیچنے کی نوبت نہیں آئے گی، باپ ہی کے گھر میں بیٹے رہیں گے لمبے چوڑے۔ لیکن اگر یہ صورت پیش کی جائے، ارے ابھی سے تجھے تقسیم کی لگی ہوئی ہے، باپ کو تقسیم کرنے کی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے آج اگر آپ نہیں تقسیم کرتے ہیں تو کل کورٹ تقسیم کر کے دے گا آپ کو۔ کیا اولاد ایسی ہم نے بنا رکھی ہے کہ وہ اثار اور قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں؟ کتنے کیسز ایسے ہیں۔ آپ وقف بورڈ کی جائیدادیں وہ الگ ہیں، ہم نے صرف غریبی کا رونا رویا ہے کہ مسلمان بڑے غریب ہیں، جتنا پیسہ ہمیں دیا گیا، ہمارے پاس پیسہ موجود ہے، اس کے ٹھیک ڈھنگ سے تقسیمات نہ ہونے کی بنیاد پر غربت ہمارا حصہ ہے۔
ورنہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں اور طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کو اگر اپنا منہج بنا لیں تو آپ کی جو آج جس نیت سے آپ نے گھر بنایا ہے، آپ کی زندگی تک 10 آدمی تعریف کرنے والے ہوں گے، لیکن بعد میں لڑائیاں ہونے کے بعد آپ کا نام کورٹ میں جب اچھالا جائے گا تو کیا آپ کو یہ اچھا لگے گا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے میرے نام کو کورٹ میں اچھالتے رہیں؟ یہ ایسا نہیں۔ اسی لیے جائیداد کو، مالیت کو اس حیثیت سے اپنی زندگی میں بنا لیں کہ ان کو گفٹ کریں، تحفہ دیں، ہدیہ دیں، کچھ بھی کریں، ان کو الگ کر کے رکھیں۔ ہاں، میرے انتقال تک میرے تصرفات بھی اس میں رہیں گے اور میں اس میں تصرف کرتا رہوں گا، پھر میرے انتقال کے بعد بھی تمہاری، اب بھی تمہاری ملکیت، کل بھی تمہاری ملکیت رہے گی، لیکن مجھے پورا تصرف کا اختیار ہوگا۔ اگر آج ایسی صورت بنا لی جاتی ہے تو یقیناً کچھ جھگڑے کم ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم کیسز کو ہینڈل کرنے ہی میں لگ جائیں گے۔ معاشرت ہماری نیچے سے بگڑتی جا رہی ہے، اوپر سے ہم ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اوپر سے جائیدادیں ٹھیک بنانے میں لگے ہوئے، لیکن نیچے سے پورے طریقے ہی آدمی کے بدلتے جا رہے ہیں۔ تو یہ اچھی معاشرت اور اچھی شکل ہمیں ہمارے درمیان نہیں آنے والی ہے۔ اسلام کے قانون بہت ستھرے اور جامع ہیں، اور حق میراث تو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ کون سی چیز ہبا، اور اس میں دیکھیے مسائل نہ معلوم ہونے سے کتنے اختلافات بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ مسائل جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں کہانیاں پتہ چلتی ہیں۔ شادیوں میں لڑکے والے لڑکی والے کو کچھ دیتے ہیں، لڑکی والے لڑکے والے کو کچھ دیتے ہیں، اس دینے کی کیفیت واضح نہیں ہے، کون سی چیز گفٹ دی گئی ہے، کون سی چیز ہبا کی گئی ہے، کون سی چیز جو ہے استعمال کے لیے دی گئی۔ تو جو چیز گفٹ اور ہبا دی جاتی ہے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، اور جو صرف استعمال کے لیے دی جاتی ہے وہ استعمالی ہے، ملکیت اسی کی رہتی ہے جس نے دیا ہے۔ اس کا اختلاف بھی بڑا ہوتا ہے، جیسے انتقال ہو گیا، اب انتقال آدمی کا انتقال ہو گیا تو آدمی کے انتقال میں اس نے اپنی نکاح کے وقت میں عورت کو کچھ سونا دیا تھا، تو اب انتقال میں وہ سونا کس کا ہوگا؟ عورت کا ہوگا کہ آدمی ہی کا رہے گا؟ تو بعض جگہ یہ ہے کہ لوگ مہر دینے کے بعد بچی کو کچھ زیورات ڈالتے ہیں، وہ زیورات اس کی ملکیت ہے کہ استعمال کرنے کے لیے دیا گیا۔ بعض کی نظر یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کچھ جائیداد دیں گے تو کھا پی کے خرچ کر دیں گے، کچھ سونا بنا کے ڈال دیتے ہیں تو رہے گا ان کے پاس۔ تو یہ ملکیت کس کی ہے؟ شوہر کی ہے کہ بیوی کی ہے؟ اب وہاں لڑائی چلتی رہتی ہے کہ نہیں، وہ خاتون کہتی ہے کہ میری ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو استعمال کے لیے دیا گیا تھا، تمہاری زینت کے لیے دیا گیا تھا۔ اب اس کو میراث میں لایا جائے کہ نہیں لایا جائے؟ میراث الگ رہتی ہے، یہاں کہانی الگ بنی ہوئی رہتی ہے۔ یہ بالکل کلیئر نہیں رہتا ہے۔ جب یہ کلیئر نہیں رہتا ہے تو شریعت میں جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو مفتی صاحب پوچھتے ہیں کہ دیتے وقت آپ نے کیا کیا تھا؟ کہا دیتے وقت اگر یہ نیت کی تو یہ حکم بنے گا، اگر یہ نیت کی تھی تو یہ حکم بنے گا۔ یہ سارے مسائل نیچے سے آپ بے ترتیب چلتے ہیں تو اوپر جا کر بے ترتیب ہوتے ہیں۔ اسی لیے پہلے ہی بچی کو جو شادی میں دیا جا رہا ہے اس کو کہہ دیا گیا یہ تیرا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا گیا استعمال کے لیے، 2 گواہ بنا کے رکھ لیے جائیں کہ بھئی یہ استعمال کے لیے دیا گیا۔ دیکھیں زندگی کسی کی بھی کہیں پر بھی تمام ہونے کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں۔ عورت کا بھی انتقال ہو سکتا ہے، مرد کا بھی انتقال ہو سکتا ہے، یا ان دونوں کو دینے والے کا انتقال ہو سکتا ہے۔ موت کسی نے پہلے سے طے کر کے آنا نہیں ہے۔ جب آنا نہیں ہے تو مسائل بھی تو اسی حساب سے ترتیب دیے جانی چاہیے، اور سوچ و فکر بھی واضح کرنی چاہیے۔ اسلام نے صرف موت کے تصور ہی سے نہیں، ہر کام کے حکم کے لفظ دیے ہیں کہ یہاں کیا بولا جائے گا، یہاں کیا بولا جائے گا، یہاں کیا بولا جائے گا۔ ہر چیز کو موت کے تصور ہی سے نہ دیکھیں، بلکہ اس زاویے سے دیکھیں کہ یہاں دیتے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ مستقبل میں اس کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔ یہ بس اس حیثیت سے کام ہو تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ میراث کے چند مسائل ہم نے بیان کیے ہیں، ان میں اور بھی کچھ مسائل ہیں جو ہمارے درمیان بالکل واضح طور پر غلط معنی اور مفہوم کے درمیان لاگو ہو چکے ہیں، ان پر بھی تھوڑی سی وضاحت انشاءاللہ آئندہ اتوار ہم ذکر کریں گے کہ کون سی ملکیت، کون سی مالیت تقسیم کی ہوتی ہے اور کون سی تقسیم کی نہیں ہوتی ہے۔ ان میں بندے جب کماتے رہتے ہیں تو کمانے میں ہمارا اور آپ کا تصور ہونا کیا چاہیے، اور کون سی مالیت جو ہے ملکیت کے دائرے میں آتی ہے اور کون سے نہیں آتی ہے۔ ان پر بھی کچھ مسائل اور کچھ مثالیں ذکر کی جائیں گی تاکہ مسئلے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنے والے کی جائیداد اگر زیادہ ہے تقسیم تو ہو سکتا ہے جی، لیکن اس کا قرض اگر زیادہ ہے تو اس کی شرائط کیا ہے؟ قرض زیادہ ہے تو پہلے قرض ادا کرنا، قرض ادا کرنے کے بعد بچا تو میراث میں تو نہیں۔ جیسا حکم دیا گیا حج کے بارے میں، حج ہو جائے وہ کریں، لیکن تقسیم کرنے کے لیے اگر اس کا قرض زیادہ ہے، قرض پہلے ادا کرنا زیادہ ہے تو اولاد مصطفیٰ جانے رحماں تیرا کون سلام شمع بز میں ہدایت تیرا
جدا حرم شہر یارے علم کا جدا حرم نوبہارے شفاعت تیرا سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا سلام شمع بز میں ہدایات تیرا سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سلوات تیرا سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا سلام شمع بز میں ہدایات تیرا کاش محشر میں جب ان کی آمد دے دے سب کی شوقت تیرا وہ سارا ہم جسے خدمات کے بود سکھاوے ہارا مجھ سے خدمات کے بود سکھاوے ہارا مصطفیٰ جانے رحمت تیرا سلام شمع بز میں ہدایات تیرا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم مولا کریم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس محفل کو قبول فرما اور اس سننے میں کسی قسم کی کمی بغتی شرعی غلطی بھی تمہارا تو اپنی فضل خاص سے گزر فرما آنے والوں کی ہر نیک جائز تمنا اور آرزو اور مرادوں کو پوری فرما عالم اسلام کے ہر مسلمان کی جان مال سے قابل ایمان و عمل کی حفاظت فرما مولا بالخصوص اس ملک میں امن و امان عطا فرما مظلوموں کی فریاد رسی فرما مولا سکون اور طمانینت اس ملک میں عطا فرما تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما ہم سے وہ کام دے جس سے تو اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے الہی خیر رضانی بحق شاہد الہی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم علی محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله